देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गायब क़यादत, हाजिर मसाइल और इलेक्शन का हाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अजीब तमाशा है कि चंद दिन पहले तक इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाए रखने और मसाइल से अवाम की जान छुड़ाने की दावेदार क़यादत इक़्तिदार हाथ से जाते ही बाजमात मंजर से ही गायब हो गई है। ये लोग महंगी तरीन बिजली, महंगे पेट्रोल और गुर्बत के हाथों मजबूर लोगों की चीखों से हज़ारों मील दूर जा बैठे। अपने 16 माह के इक़्तिदार में खुद को बहरान से निकालने वाली ये सियासी क़यादत पूरे मुल्क को बहरान में छोड़कर मुल्क से बाहर चली गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी तक लंदन में हैं, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अभी कल ही वतन वापस आए हैं। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि इनको दुख पाकिस्तान की आवाम का है और इनके अपने सारे दुख दर्द मुल्क से बाहर हैं। ये पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ देने के दावे करते हैं, लेकिन इनके अपने सारे रिलीफ मुल्क से बाहर हैं। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि दावे पाकिस्तानी कौम को बेहतर इलाज के करते हैं, लेकिन इनकी अपनी सारी बीमारियां, अद्वियात, इलाज, डॉक्टर्स और सारी तकालीफ मुल्क से बाहर हैं। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि सियासत को सेमेस्टर सिस्टम बनाकर खेलते हैं। इक़्तिदार का सेमेस्टर आया तो यहाँ सब हाजिर जनाब, लेकिन जो ही इक़्तिदार का सेमेस्टर इख्तिताम को पहुंचा, खत्म हुआ, तो नतीजा वसूल करने से पहले बाहर जनाब। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि दावे पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात के करते हैं, लेकिन इनके अपने सारे सफर बाहर हैं। ये प्रोटोकॉल तो पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन इनकी वॉक मुल्क से बाहर है, इनकी सैर व तफरी मुल्क से बाहर है, इनकी शॉपिंग मुल्क से बाहर है। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि मुल्क के डॉलर बढ़ाने के दावे करते हैं, लेकिन इनके अपने सारे डॉलर बाहर हैं। यहाँ कारोबार के मौक़ों के दावे करते हैं, लेकिन इनके अपने सारे कारोबार मुल्क से बाहर हैं। ये पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, लेकिन इनकी अपनी सारी जायदादें मुल्क से बाहर हैं। क्या अजीब हुक्मरान हैं कि सियासत पाकिस्तान में करने के दावे हैं और इनकी सारी मुशावरत, इजलास, मुलाकातें और हिकमत अमलियाँ बाहर हैं। तो सवाल ये है कि दूसरे ममालिक में बैठ कर हमारे मुल्क का रोना कब तक रोया जाएगा और पाकिस्तान की सियासत आखिर पाकिस्तान कब मुंतकिल होगी। अच्छा, वैसे किसी की सियासत पाकिस्तान मुंतकिल हो या ना हो, लेकिन जनाब अब सियासी मसलहतों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम चलाने के लिए सियासी मसलहतें, सियासी मफादात और नफा नुकसान को दूर हटाकर बिला तफरीक डंडा चलाना पड़ता है। और ये काम आजकल आर्मी चीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकातों से सरमायाकारों में एतमाद आया तो बैठी हुई स्टॉक मार्केट उठकर खड़ी हो गई। जब डंडा चला तो स्मगलिंग रुक गई, सारे स्मगलर्स बैठ गए और डॉलर ने अपनी औकात में आने का सफर शुरू कर दिया। अब करेंसी हो या चीनी, स्मगलिंग कौन करता है, इस धंधे के मास्टरमाइंड कौन है और कारिंदे कौन हैं, रूट कौन से हैं और इन रूट्स के मुसाफिर कौन हैं, मुहाफिज कौन हैं और गाइड कौन हैं, किसको कितना हिस्सा मिलता है, कौन ट्रक लोड करवाता है और कौन ट्रकों का रास्ता क्लियर करवाता है, किसकी डोर कौन हिलाता है, किसको कहां कहां हिस्सा पहुंचाया जाता है या मिलता है, हवाला कौन करता है और हुंडी कौन लगाता है, डॉलर पे सट्टा कौन खेलता है और टीटी कौन लगाता है, कौन मुकद्दस है और कौन बदनाम, ये सब ही इस धंधे को खूब अच्छी तरह जानते हैं। जो कल तक हुक्मरान थे वो भी जानते थे और जो उनसे पहले थे उनको भी सब खबर थी। तो क्या अजीब हुक्मरान हैं कि जानते सब थे लेकिन खामोश थे। तो देखते हैं कि अब ये डंडा पाकिस्तान में कितनी और कब तक बेहतरी लाएगा। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब निगरान वजीर दाखिला और जेल खाना जात सिंध हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हारिस नवाज साहब, मैं एक बात करना चाह रही थी सर, आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और बात किसी और तनाजुर में की जाती है और पता है ना वो वायरल किसी और तनाजुर में हो जाती है। आपने आपका एक मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से एक बयान था जो काफ़ी वायरल हुआ कि आपने कहा कि मोबाइल ऐसी जगह पे रखें जहां से चोरी ना हो सके। सर, ये आपकी बात तोड़ मोड़ कर पेश की गई या वाकई आपने ये कहा था कि भाई ये कराची वाले अपने मोबाइल जो हैं उनकी खुद हिफाजत करें? नहीं पारस, बिल्कुल गलत बात की गई। एक्चुअली मैंने ये सिर्फ कहा था कि जो स्नैचिंग करते हैं, हाथ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं या पर्स छीन के ले जाते हैं,
ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ سب کے لیے کہ آپ اپنے موبائل سائڈ پاکٹ پہ رکھیں تاکہ ان کو نظر نہ آئے، یا پاکٹ فرنٹ پاکٹ میں رکھتے ہیں تو وہ بھی نکال کے لے جاتا ہے. ادروائز جس نے پسٹل دکھانی ہے اور اس کے سامنے کبھی رجسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے اسپیشلی یہ بات کی کہ آپ نے بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت بالکل رسک نہ لیں. ادھر ٹریگر ہیپی گھبرایا ہوتا ہے، آپ کی چیزیں اللہ کرے گا ہم آپ کو ریکور کر کے دیں گے، لیکن اس وقت رجسٹ مت کریں. اٹ از تھریٹ ٹو یور فیملی. لیکن یہ جو ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، یہ میں نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل آتی ہے کھینچ کے بھاگ جاتا ہے. دیٹ واز اونلی پرپز. وہ جہاں آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ویری کلیئر واٹ آئی سیڈ. عوام ایسی باتوں کو تناظر میں لیتی ہے نا، جیسے ہماری ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے اور عوام سے یہ کہہ رہی ہے بھائی اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کرنا، آپ ہی ذمہ دار ہوگے اس کے ورنہ. نو میں نے تو بڑا کلیئر کہا کہ وی ہیو 3-4 ہماری اسٹریٹجیز ہیں جو مجھے بڑی کلیئر انسٹرکشن بھی ہیں، کوئی کمپرومائز بھی ہے. نمبر 1 اسٹریٹ کرائم کراچی میں وی ہیو ٹو گو فار زیرو ٹالرنس. کسی حالت میں آپ کو ہم نے ڈی ایس جیز اور ایس پیز کو سارے ایڈجسٹ کر دیے بہت اچھے. اب ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی لگیں گے. سر میں اس کے اوپر آؤں گی کیونکہ اس حوالے سے آپ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ تو اپنا ریکارڈ روز خود ہی بناتا ہے اور وہ خود ہی ریکارڈ توڑتا ہے. لیکن یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے یا ایٹ لیسٹ کم کرنے کے لیے آپ نے حل کیا نکالا ہے ان ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے علاوہ؟ دیکھیں ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ نمبر 1 ایس ایچ او بہت اچھے ایکسپیرینس جن کا ریکارڈ اچھا ہے. ہم نے ان کی ساری اسکروٹنی کی ہے اس دوران میں جب ہم نے پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی، وہ اچھے لگا رہے ہیں. ڈی آئی جیز ہم نے بڑے سلیکٹ کر کے لگائے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے ڈی ایس پی جو مین کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 3-4 گھنٹے اپنے تھانوں میں بیٹھیں گے، عوام کو ایکسیس ہوگی، جائیں اپنی جو پرابلم ہے بتائیں اور اس پہ سختی سے عمل ہوگا. نمبر 3 ایک چیز کی ذرا تردید یا تصدیق بھی اور اپنی بات بھی مکمل کر لیجیے گا سر، کہ آپ کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی بات ہے یا کہہ لیں کہ یہ الزام آپ پہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی کچھ خود ٹرانسفر پوسٹنگز کی ہیں، تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کیا ساری میرٹ پہ آپ نے رکھے ہیں اور جو ان سے پہلے ان عہدوں پہ کام کر رہے تھے ان کو ہٹانا کیوں پڑا ویسے حارث نواز صاحب؟ دیکھیں وہ کچھ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، دیٹ واز ریزن. ایک بھی میں نے اپنی طرف سے ایک کسی ڈی آئی جی کو ایس پی کو اسی لیے نہیں لگایا کہ جب میں لگاؤں گا تو دین آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو آسک. آپ نے کوئی لسٹ بھی نہیں دی اپنی مرضی کے وہ لگائیں گے، انہیں لگایا جانا چاہیے؟ ناٹ ایون ون. ان کو بالکل لگایا اور اس کی ان میں اسکروٹنی اپنی انٹیلیجنسی سے بھی کی ہے. آئی جی پولیس بہت اچھے پروفیشنل پنجاب سے آئے ہیں تو وہ بھی اتنے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اسکروٹنی کر کے لگائے گئے ہیں. میں نے ابھی بھی اپنے ڈی اے جیز لگائے ان کو یہی کہا کہ ایس پی کو جی آپ نے خود سلیکٹ کر کے آپ نے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی لگانے، اس لیے کہ دین آئی ول ہولڈ یو ریسپانسبل. اگر آج میں اپنی مرضی کا کسی کو لگواؤں گا دے ول سے آپ نے لگوایا. سو دیر از نو کوشچن، اٹ از آل میرٹ. آئی ول آسک مائی ایس پیز اینڈ ڈی ایچ. رائٹ. تو پھر آنے والے دنوں میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں یہ جو جرائم ہیں یہ واضح طور پہ ان میں ذرا کمی دیکھنے میں آئے گی؟ پارس آئی ایم سرٹن وتھ پولیٹیکل ڈیل. اپنا کانسیپٹ کلیئر ہے، کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں ہے، کوئی میرٹ کے خلاف ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کے خلاف سیکنڈ منشیات کے اوپر وی آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف آن دیٹ، کیونکہ بچے 65% ہماری یوتھ ہے، وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گٹکا بھی ہے، آئس بھی ہے، پکچرز بھی ہے. ان میں وہ تو کراچی کی دیواریں کہانی سنائے گٹکوں کی اور ان کی پیک جو ہوتی ہے اس کی، وہ تو آپ کو کراچی کی ساری دیواریں ہر جگہ چلے جائیں تو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ذرا باقی ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. مزمل سور وردی صاحب، پوری قوم جو ہے وہ اس وقت الیکشن کی تاریخ کا انتظار کر رہی ہے اور آئین بھی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کب کی ہوگی اور یہ دینا کس کا اختیار ہے. کیا کسی اور جمہوری ملک میں آئینی چیزوں کے اوپر یا جو آئینی معاملات ہیں اس پہ اتنا ابہام ہوتا ہے؟ چونکہ دیکھا گیا نا کہ دنیا میں اس طرح کے معاملات تو آٹو پہ چلتے ہیں سر، وہاں مقررہ تاریخوں پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان اتنا بے مثال کیوں ہے ملک؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیا ابہام ہے؟ کس نے دینی ہے؟ ابہام یہ ہے کہ مردم شماری کے بعد پہلے الیکشن کمیشن نے دینی ہے. جی اگر صدر دے سکتے ہوتے تو اب تک دے دیتے ہیں. ٹھیک، صدر نہیں دے سکتے، عدلیہ نہیں دے سکتی، الیکشن کمیشن نے دینی ہے. اور حلقہ بندیوں کے بعد دیں گے. سب کہہ رہے ہیں کہ 15 فروری تک الیکشنز ہو جائیں گے.
اگر وہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرتے ہیں اور 54 دن کا شیڈیول منیمم چاہیے، اور اگر وہ 30 نومبر کے بعد سکیجول اعلان کرتے ہیں تو کوئی 25 جنوری کے بعد کوئی بھی ڈیٹ دی جا سکتی ہے جس میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ حلقہ بندیوں کے بعد کیا ریزن رہ جائے گی ملک میں الیکشن نہ کروانے کے؟ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، ایک ویلڈ آئینی سوال، اب آپ نے 2 باتیں کی، میں ذرا ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتی ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ جنوری میں ہو جائیں تو کیا ہے، حلقہ بندیوں کے بعد بھی ہو جائے، کوئی ریزن نہیں رہ جاتا کہ نہ ہوں۔ لیکن سر اگر یہ الیکشن نومبر سے یا 90 دن سے آگے تاریخ جاتی ہے تو یہ آئین میں کیسے گنجائش نکالی جائے گی؟ یہ آرٹیکل 224 جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ آرٹیکل جو 48(5) ہے اس کا کیا ہوگا؟ آرٹیکل 105 کا سر کیا ہوگا؟ اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا یا عمل نہیں ہونا تو پلیز یہ بھی بتا دیں کہ پھر آئین میں یہ کیوں موجود ہیں آرٹیکلز یہ؟ دیکھیں، آئین میں آرٹیکل 51 میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب جو الیکشنز ہیں وہ ریسنٹلی پبلشڈ سینسس پر ہوں گے۔ اگر ایک سینسس ریسنٹلی پبلش ہو گیا ہے تو وہ تو آئین میں لکھا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ریسنٹلی پبلش سینسس پہ ہوگا، اس سے پچھلے سینسس پہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ بھی آپ آئین سے نکال دیں کہ ریسنٹلی پبلش سینسس پہ نہیں ہونا ضروری ہے، آپ چاہے 80 کے سینسس پہ کرا دیں، 76 کے سینسس پہ کرا دیں، 88 کے سینسس پہ کرا دیں، 2017 کے سینسس پہ کرا دیں، پھر تو وہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا نا کہ آپ نے کون سے سینسس پہ کرانا ہے۔ اگر ریسنٹلی پبلش سینسس پہ کرانا ہے تو وہ ریسنٹلی سینسس پبلش ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کا اگر مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ اتنی دیر سے مردم شماری کیوں کرائی گئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے، تو مجھے پھر آپ کو 2017 میں لے جانا پڑے گا جب نئی مردم شماری ہوئی تھی، تو اس کو آئین میں سن سیٹ کلاس کے ساتھ ایک دفعہ کے لیے قبول کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگلا الیکشن اس سینسس پر نہیں ہوگا، بالکل مشروط کر دیا گیا تھا۔ 2018 میں ایک حکومت پاکستان میں آئی تھی، اس کو یہ پتا تھا کہ 2023 میں نئے سینسس پر ملک میں انتخابات ہونے ہیں۔ وہ ای وی ایم کی قانون سازی تو کرنا چاہتی تھی، وہ اوورسیز کو ووٹ دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے 2022 تک سینسس نہیں کرائے۔ 2020 میں جب اس نے سی سی آئی میں یہ طے کر دیا کہ اگلے سینسس ڈیجیٹل ہوں گے تو بھی شروع نہیں کرائے، کیونکہ اس کے بعد بھی 2 سال ان کی حکومت رہی۔ تو ایک حکومت جو 2022 میں آئی، اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے 2023 میں انتخابات نئے سینسس پہ کرانے ہیں، کیونکہ 2017 میں آئین میں لکھ دیا گیا تھا کہ ان پرانے سینسس پہ اگلا انتخاب نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل انوملی دور کر دی اور نئے سینسس کرا دیے۔ انہوں نے بہت جرم کیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل انوملی دور کی، انہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرح نہیں کرانے چاہیے تھے، تاکہ میں اور آپ یہ آج کہہ رہے ہوتے کہ 2017 میں آئین میں لکھا گیا تھا کہ اگلے انتخابات ان سینسس پہ نہیں ہوں گے اور نئے ہوئے نہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرانے چاہیے تھے، الیکشن وقت میں خط بھی لکھا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک دوسری بات کی، آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا اس نے دینا ہے۔ تو مزمل سہور وردی صاحب، یہ جو پوری وکلا برادری ہے اور یہ جو بڑے بڑے کچھ آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کو آئین کی عقل سمجھ نہیں ہے، ان کو آئین کا نہیں پتا ہے، یا یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ الیکشن اگر 90 دن سے اوپر نہیں ہونے چاہیے اور اس کا اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کو ہی ہے؟ سر، یہ کیا پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار کاؤنسلز ان کو کچھ نہیں سمجھ آئین کی؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صدر کا اختیار ہے؟ آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے۔ اگر صدر کا اختیار ہے تو انہیں اختیار استعمال کرنے سے کس نے روکا ہے؟ آئین نہیں روکا ہوا ہے نا۔ آپ میری بات سمجھیں، وہ ملے ہیں نگران وزیر قانون سے بھی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں ان کو بتایا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ نگران وزیر قانون انہیں ملے، وہ بھیج دے ریفرنس سپریم کورٹ میں کہ کیا مجھے اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ریفرنس اٹھائیں اور سپریم کورٹ کو بھیج دیں کہ مجھے الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے اور مجھے نگران وزیر قانون نے یہ کہا ہے، ذرا مجھے سپریم کورٹ وضاحت کر دے، آئین کی تشریح کر دے۔ کس نے روکا ہے ان کو یہ بات کرنے سے؟ 4 دن میں تشریح آ جائے گی واپس، وہ لکھ کر بھیج دیں، وہ تو نہیں لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو اختیار نہیں ہے۔ اگر ان کو اختیار ہوتا تو وہ ضرور استعمال کر لیتے۔ شاید یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب تو صدر صاحب ہیں، پتہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد صدر صاحب نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، ورنہ اب تک تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آ دینا چاہیے۔ بھائی کون سی قوت نے روکا ہوا تھا یا ہے ان کو؟
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जमातों ने पिटिशन कर दी है कि 90 दिन में इंतखाबात करा दिए जाएं। जी आप बंदयाल साहब को कहें कि वो जाती दफा हिस्ट्री बना जाएं, कौमी असम्बली के इंतखाबात की भी तारीख दे दें। पहले उन्होंने पंजाब के इंतखाबात की तारीख दी थी और उस तारीख पर इंतखाबात हो गए थे। हाँ। वो कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख भी दे क्या दें, उस पर हो सरप्राइज जाएंगे। दिए जा सकते हैं? एक हफ्ता रह गया सिर्फ, मैं उस पर जरा बाद में आती हूँ, लेकिन जो आपने बातें की हैं जरा शुएब शाहीन साहब से इस पे मैं उनकी राय ले लूं। लेकिन शुएब शाहीन साहब, ये आप लोग इस वक्त एक वकला तहरीक की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जुमेरात को होने वाला जो वकला कन्वेंशन था सर, वो बताया जा रहा है कि काफ़ी मुतासर कुन भी था, उसमें बड़ी इनकलाबी तकारीर भी हुई, खुद आपने बड़ी जारहाना उसमें तकरीर की। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि हमारा माशरा पूरा तकसीम है, सियासी जमातें तकसीम हैं, वकला बरादरी तकसीम है, तो इसमें एक माजी की तर्ज की कोई वकला तहरीक शुरू की जा सकती है या उठ सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वकला इस वक्त ये वो वाहिद इशू है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तारीख देने का अख्तियार है, अख्तियार नहीं बल्कि उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी ये आईनी वो पूरी करें 48(5) के तहत। दूसरा, पूरी लीगल फर्टर्निटी इर्रेस्पेक्टिव कि किसका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर नीचे की बार एसोसिएशन तक, पाकिस्तान बार काउंसिल से लेकर नीचे की कोई भी बार काउंसिल तक, सबका मुतफिका एलामिया जारी हुआ है। एक का आपको याद होगा 5 तारीख का है और एक 7 तारीख का है जी। और उसके अंदर ये मुतफिका तौर पर मुतालबा किया गया है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। कोई और वजह नहीं हो सकती कि आप जस्टिफिकेशन और रीजनिंग नहीं दे सकते। और जो मेरे दोस्त ने जो बातें की हैं, मैं उसका जरा जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है, और तहरीक चल चुकी है, तहरीक किसका नाम है, यानी लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करना, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन फाइल कर चुकी है। ये जो तहरीक चल चुकी है ना, एक सवाल इसमें और मैं ऐड कर दूं, आप इसका जवाब भी चल चुकी है ना, उस पर आपके कई दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तहरीक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के लिए है, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन पे दबाव डालने के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या काजी फाइज ईसा साहब आइन से बालातर कोई फैसले करेंगे? इनकी गलत फहमी है जो लोग ये कह रहे हैं। क्या इलेक्शन 90 डेज का मुतालबा सिर्फ ये पीटीआई का मुतालबा है और बाकी जमातें इससे मुबर्रा हैं? क्या उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना इलेक्शन प्रोसेस में? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि उनके पास इतनी तादाद या इस कदर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो इलेक्शन में जाएंगे तो वो जीत सकेंगे। इसलिए ये कहना कि जनाब ये मुतालबा जो 90 डेज का हो रहा है ये सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए है, ये बहुत मैं समझता हूँ गलत बात है। शुएब शाहीन साहब, वो एक बात ये कर रहे हैं कि सिर्फ जस्टिस के चीफ जस्टिस बनने से सिर्फ 10 दिन पहले वकला कन्वेंशन करना और 2 दिन पहले हड़ताल का ऐलान कर देना, तो इसकी और क्या वजह हो सकती है सर, जरा वो भी बता दीजिए। पहली बात तो यह है कि ये पहला कन्वेंशन नहीं है, ये दूसरा कन्वेंशन है। पिछली दफा भी लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इससे पहले कन्वेंशन मुनक़िद कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद जुबैरी साहब मेरी पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से, उसके वो वकील थे। 1 मार्च का फैसला मौजूद है कि 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा फैसला 4/4 का फैसला है और ये सब आपके सामने है। और ये तो हमने बेआईन इस मुल्क को अगर बना दिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो बेतौकीरी और जिस तरह उसके ऊपर अटैक और हमले हुए हैं, क्या रियासत का एक अहम तरीन सतून के ऊपर हमला ये दहशतगर्दी या ये शरपसंदी नहीं है? क्या रियासती इदारा सिर्फ एक है? और कल के फैसले को आपने देख लिया जो कुछ उसके भी लिखा हुआ है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मेरे फादर दोस्त को ये तो याद आ गया कि 2022 तक उन्होंने मरदमशुमारी नहीं कराई, तो 2022 में मरदमशुमारी मुकम्मल करके जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उस वक्त ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और फिर हम ये भी छोड़ देते हैं, 30 अप्रैल को ये प्रोसेस ऑफ मरदमशुमारी सेंसस मुकम्मल हो गया। आप मई में कर देते, जून में कर देते, जुलाई में कर देते। ये 4 दिन पहले अपने इख्तिदार के इख्तिताम पे ये पीटीएम की जमातों का ये बारूदी सुरंग बिछाना, चलें सर, सोहरावर्दी साहब पीटीआई की हुकूमत को ये ठहरा रहे हैं, आप पीडीएम की हुकूमत को ठहरा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सदर देने का इख्तियार जो है ये इलेक्शन की तारीख देने का सदर का है। मुझे ये बताइए कि सदर साहब को ये इलेक्शन की तारीख देने से कौन रोक रहा है? तो देना तारीख। आर्टिकल 44 पे तो अमल कर लिया फौरन उन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद अब इलेक्टोरल कॉलेज जब तक कंप्लीट नहीं होता वो सदर रहेंगे। ये आर्टिकल 48(5) पे क्यों नहीं अमल कर रहे? वो कौन रोक रहा है उनको? पहली बात तो हमारा मुतालबा है, कल भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा,
میں نے کہا کہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے تو وہ اسی طرح جرم کا ارتکاب کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن ماضی میں اور گورنرز ماضی میں، گورنر کے پی کے ماضی میں کر چکا ہے تاریخ نہ دے کے. یہ ان کا آئینی جرم ہوگا. دوسری بات آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ابہام پیدا کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، ایک آئینی سربراہ ان کو بلاتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، وہ امریکن سفیر سے تو ملتے ہیں لیکن ایک خط کے ذریعے ان کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ میں نہ آپ کے پاس آنے کا پابند ہوں نہ آپ کو اختیار ہے. اور یہی بات اگر ان کا موقف واقعی جنون تھا تو گورنرز کے پی کے بارے میں اور پنجاب کے بارے میں ان کا موقف ٹوٹل مختلف تھا. اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. بالکل ٹھیک، آگے لے کے چلتے ہیں. ذرا حارث نواز صاحب حکومت کا حصہ بھی ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ نومبر دسمبر میں ہو جانے چاہیے، یا الیکشن کمیشن جب یہ حلقہ بندیوں کا پروسیس مکمل کر لیتا ہے تب تک جو نگران حکومت ہے اس کو توسیع ملنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بات پارس یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس وقت بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کریں گے نگراں حکومت تو الیکشن کے لیے تیار ہے، وہ پورا کروا دے گی. بات یہ کہ سی سی آئی میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ پہلے حلقہ بندیوں کی ڈیجیٹائزیشن جو ہم نے کی ہے جی. اور اگر مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر آپ نے سینسس کر لی ہے تو وائی ناٹ ٹو ہولڈ الیکشن اکارڈنگ ٹو دیٹ؟ کیوں آپ پچھلے الیکشن پہ کریں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. 1-2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر آپ اس وقت جب ملک کی سر، لیکن دیکھیں اس میں آئین کا تو کوئی قصور نہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جانے چاہیے حارث نواز صاحب، لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیاں بھی آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ بر وقت ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، یا خود الیکشن کمیشن کو؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو اب دیکھیں، یہ جو کرانا تھا یہ تو آپ کا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کام تھا کہ انہوں نے اس کو کروانے تھے. یہ جو مردم شماری ہے یہ ان کا کام تھا، انہوں نے کروائی ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اتنا ٹائم چاہیے، وہ بھی ابھی. اب ایشو یہ ہے کہ سی سی آئی نے یہ اگر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا اور اب حلقہ بندی ہے تو انہوں نے کہہ دی 30 نومبر کو ہوں گے، تو میرے خیال میں جنوری یا فروری الیکشن ہو جائیں گے. اور بات مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ، فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ ہم ہر حالت میں یقین کریں گے. اور ساتھ اس کو اس وقت ملک کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، آئی تھنک ہمیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اتنے کرائسس سے ملک نکل رہا ہے، اس وقت حالات بہتر ہونے شروع ہونے، امید ہے کہ شاید کافی انویسٹمنٹ میں آنے کی. جو چیف آف منسٹر ود ایگزیکٹنگ مور دین ایگزیکٹنگ کہ وہ جگہ آپ کے ساتھ کراچی میں بزنس کمیونٹی سے بات کی. آج بھی میں ایک جگہ سری لنکن فوڈ فیسٹیول تھا، وہاں مجھے بزنس کمیونٹی ملی ہے. دے ور سو پازیٹیو اباؤٹ چیف آف منسٹر. انہوں نے بات کی ہے، گارنٹی دی ہے اسمگلنگ کی اور چیزوں کی جو باتیں کی گئی ہیں کراچی کو سیکیور کرنے کی. تو اس کو اب لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور اگر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت جو مینڈیٹ گورنمنٹ لیتی ہے دے شوڈ کیپ ڈوئنگ. بٹ اکنامک ان کو بھی وہاں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ سر آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. سر چونکہ بلاول بھٹو نے تو کل کہا کہ جو بھی الیکشن جیتے گا ہم اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے، لیکن ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام پہ کاٹا لگا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بیلٹ پیپر کے اوپر وہ نشان بھی ان کی پارٹی کا موجود نہیں ہوگا. تو کیا اس طرح سے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ضمانت پر ان کی رہائی ہونا چاہیے اور ٹکٹ اپنی پارٹی کی مہم چلانے کا اور ٹکٹ تقسیم کرنے کا حق بھی ان کو ملنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی پارٹی ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس کو ڈسبینڈ کرنے کسی نے بات کی ہے. دے شوڈ بی پارٹیسپیٹ کریں گے. باقی جو چیئرمین کی بات ہے وہ قانون جو چل رہا ہے اس پہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جو فیصلہ کریں گے اس کو من عمل کیا جائے گا. ٹھیک، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا، مزمل سہروردی صاحب، یہ پی ٹی آئی نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ جو پٹیشن ہے یہ شعیب شاہین صاحب نے ہی دائر کی ہے جو پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب آپ کے خیال میں ان ترمیم کا مستقبل جو ہے وہ ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کی طرح کا تو نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے؟ دیر کر دی شعیب شاہین صاحب نے. انہوں نے، آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو ہڑتال وہ کرنے جا رہے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہڑتال جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی ہے. ورنہ جب پنجاب میں 90 دن میں یا کے پی کی ڈیٹ ہی نہیں آئی الیکشنز کی تب انہوں نے ہڑتال کی، کیونکہ تب بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے.
इनकी हमदर्दियां थी बंदयाल साहब के साथ। ये सब अब बंदयाल साहब के जाने से ये पीटीआई के लॉयर्स, पूरी पीटीआई खौफजदा है। अब कोई गुड टू सी यू नहीं कहेगा, अब कोई वो सहूलतकारी नहीं होगी अदालतों से। तो मेरे ख्याल में उसके खौफ में ये 14 सितंबर की हड़ताल का अनाउंसमेंट की गई है और ये हड़ताल बराह रास्त काजी फायज ईसा के खिलाफ है। मैं इसको कोई 90 दिन के इंतखाबात की रोशनी में नहीं देखता हूँ। ये खिलाफ है या दबाव डाला गया है? तो पंजाब और के पे नहीं, ये उन पर हमला है, ना दबाव है ना कुछ है। अच्छा। ये पीटीआई के लॉयर्स विंग की तरफ से काजी फायज ईसा पर पहला हमला है जो उनको आने से पहले उन पर किया जा रहा है, ताकि उनको उसके दबाव में भी लाया जाए और उनको बिल्कुल बैकफुट पे लाया जाए। और ये एक सोची समझी स्कीम के तहत, प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन देखें ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, इसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल आप समझते हैं वो भी पीटीआई के साथ खड़ी हुई है या मिली हुई है, फिर हसन पाशा जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो क्या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकील हैं? फिर इनकी जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, इसके अंदर अकरम शेख साहब वो भी मौजूद थे, उनका ताल्लुक तो नून लीग से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है। सर ये सभी थे ना मौजूद? मैं फिर भी समझता हूं कि जो नाम आपने लिए हैं वो सब अभी तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। जो नाम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है वो नाम आपने नहीं लिए हैं, वो आप ले लेना। उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है और उनकी भी बार पॉलिटिक्स में अपनी एक जगह और एक मुकाम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ था, हमने उसके नताइज भी देख लिए थे जी सर। और हमने इसी तरह बहावलपुर बार के नताइज भी हमारे सामने हैं। तो कोई ऐसी स्वीपिंग नहीं है कि आप समझें कि सारी बारें इनके कंट्रोल में हैं और ये 2000 ये इफ्तिखार चौधरी वाला माहौल नहीं है जो आप देखना चाह रही हैं। नहीं, मैं नहीं देखना चाह रही, मैंने सवाल किया, इनको आप भी नहीं देखना चाह रहे और आपकी बातों से यही लग रहा है कि इस तरह की कोई वकला तहरीक जो है वो शुरू नहीं हो सकेगी। तो मैं शुएब शाहीन साहब, कोई आपने ये बात की तो जरा उनसे ही पूछ लेती हूँ। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब का जवाब भी दे दें। और शुएब शाहीन साहब, ये आपने आज जो पिटीशन दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये कुछ दिन पहले सिंध बार काउंसिल की पिटीशन भी दायर हुई थी इसी बात पे, तो क्या दोनों में मौक़िफ़ एक ही है? एक ही बात की गई है सर कि आप कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं किए सदर ने इसलिए इसको गैर आइनी करार दिया जाए, या इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की वजह से इसको गैर आइनी करार दिया जाए? क्या कह रहे हैं आप? देखें असल तो इसके अंदर है कि आर्टिकल 75(1) के तहत डीम टू बी ए लॉ, बिल कोई डीम टू बी ए लॉ नहीं बनता 75(1) के तहत। वो तो इसमें कोई इब्हाम नहीं है। वो 75(2) में बनता है कि जब दोबारा मुश्तरका इजलास उसी बिल को पास कर दे तो वो 10 दिन का अख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं साइन करेंगे, असेंट नहीं देंगे, तो साहब वो तहरीरी नोट के साथ वापस नहीं, क्योंकि आप देखें सदर साहब की बात में भी तो इबाम है ना। आपने उनका ट्वीट देखा होगा, उन्होंने तो खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ये कानून तो बन चुका है और जो इससे मुतासिर होंगे उनसे माफी मांगता हूँ। यानी कि सदर साहब खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके दस्तखत के बगैर ये कानून तो बन चुका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून नहीं बना, इसलिए कि जब आइन कहता है कि नहीं बना तो इसका मतलब है नहीं बना, लेकिन गज़ेट नोटिफाई हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कानून बन गया। इसी बात को ही तो हमने इस इब्हाम को दूर करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। एक बात तो ये है कि ये कानून है ही नहीं, उसका दर्जा ही नहीं रखता। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि ओवरऑल भी हमने कहा कि उसके अंदर जो शिकें मौजूद हैं, इसको बिल भी तस्वर कर लें, इवन देन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। मुजम्मिल साहब की बात से मुझे 100% इख्तलाफ है। बड़े अजीब सी बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसका इस वक्त सिटिंग मेंबर भी आजम नजीर तारड़ है, हसन बून है, जो पीडीएम की जमातों के न सिर्फ उनके नुमाइंदे हैं, उनके लॉ मिनिस्टर रहे, और उनका मुश्तरका इलामिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स के नुमाइंदे वो शरीक हुए, और सुप्रीम कोर्ट बार में सारी के सारे पाकिस्तान की लीडरशिप शरीक हुई। असल मसला इनको क्या है, जो वकील या जो शख्स आइन और कानून की बात करता है, ये कहते हैं इसका ताल्लुक पीटीआई से है। यस, अगर कोई आइन और कानून की बात करता है और पीटीआई का भी वही मौक़िफ़ है, ठीक है सर, को ये करना चाहिए और उनको स्टैंड लेना चाहिए। और काजी फाइजा साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। काजी साहब के बारे में जो इनकी गलत आ रहा है,
کہ وہ آ کر کے پی ڈی ایم کے سہولت کار بن جائیں گے، وہ آ کر کے صرف اور صرف عمران خان کو سر وہ یہ نہیں کہہ رہے مزمل صاحب نے یہ بات نہیں کی ہے، غیر آئینی کام کریں گے جو یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی میں ہیں۔ اوکے شعیب شاہین صاحب ذرا ایک منٹ، اور مزمل صاحب یہ ایک منٹ دیجیے گا، میں صرف حارث نواز صاحب سے ایک سوال کر دوں پھر آپ اس پہ ضرور بات کریں۔ حارث نواز صاحب، آپ شعیب شاہین صاحب کے جو انہوں نے آرگیومنٹ دیا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور سر بالفرض اگر یہ ترامیم جو ہیں وہ کالعدم ہو جاتی ہیں یا غیر آئینی قرار دے دی جاتی ہیں تو آپ کے خیال میں فوج اس کو کیسے دیکھے گی؟ سر کیا ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کوئی کلیش دیکھنے کو ملے گا سر؟ کیونکہ صورتحال تو لگتا ہے بڑی خراب پھر ہو جائے گی سر، یہ تو استحکام کیسے آئے گا؟ کون آئے گا؟ بالکل فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اٹ از پریزیڈنٹ، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی بات ہے، جو فیصلہ ہوگا فوج کبھی اس کو اعتراض نہیں کرے گی۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، آپ نے پیٹیشن ڈال دی ہے، بٹ وائی ٹو گو فار اسٹرائک؟ مجھے یہ نیا طریقہ ہم نے ایک جو پہلے پولیٹیکل پارٹیز کرتی تھی، ہمارے وکلا ماشاءاللہ سر میں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں طرز پی ٹی آئی نے چیلنج کی ہیں، اس کا سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ اگر یہ غیر آئینی قرار دے دی جاتی ہیں فرض کریں تو پھر اس کو کیسے دیکھے گی فوج؟ فوج will not interfere، جو فیصلہ سپریم کورٹ کر دے گا they will accept it. They are not going to fight it with the Supreme Court of Pakistan کہ جی آپ نے اس کو کیوں کہہ دیا، لیگل میٹر ہے، لیگل طریقے سے فائٹ کریں گے، اینڈ دین جو ڈیسیژن ہوتا ہے that has to be agreed, but we must understand کہ اس کی بہت کیا امپلیکیشن، کیوں ضرورت ہے، کیوں جلدی کیا گیا، تاکہ کم از کم کچھ لوگوں کو، بہت کم سے کم لوگوں کو اتنی ایسی جلدی سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ سے نہ کہ اٹ واز اے ویری سیریس میٹر، خدا نہ خواستہ فوج اگر اس وقت کوئی گولی چلا دیتی ہمارے ٹروپس یا ایسی جو کوئی کوشش کی جاتی ہمارا دشمن بھی چاہتا تھا، کوئی سرپسند عناصر ہی ہوتے ہیں وہ چلا دیتے، آپ سوچیں کہ یہ کہاں اینڈ کرتی اور خدا نہ خواستہ ملک کے کیا حالات ہوتے۔ اس لیے آئندہ کے لیے اس کو کرنے کے لیے اٹ از جسٹ ڈیٹرنس وی وانٹ کہ کچھ لوگوں کو سزا ملے، لیکن وہ بھی آگے جا کے they can go to ہائی کورٹ، they can go to سپریم کورٹ آف پاکستان، ساری آپشن کے اوپر اوپن۔ ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، اب جب مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آپ کے خیال میں ان کی کیا لیگیسی رہی سر؟ اور جاتے جاتے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا سرپرائز دے کے جا سکتے ہیں؟ ان کی لیگیسی صرف گڈ ٹو سی یو ہے، گڈ ٹو سی یو کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے لیگیسی میں بتانے کے لیے؟ ان کو یاد گڈ ٹو سی یو کے ڈائلاگ سے کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ ان کو یاد کیا جائے گا کہ جب مولوی ہدایت الرحمان کو عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا تو انصاف کا دروازہ جو ہے وہ بند رہا تھا، اور جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو انصاف کا دروازہ کھل گیا تھا۔ ان کو یاد کیا جائے گا کہ جب کنٹیمپٹ کی پٹیشن ان کے پاس عمران خان کے خلاف آئی تھی تو انہوں نے 1.5 سال فکس نہیں کی تھی، اور جب کسی اور کے خلاف آئے تو وہ فوراً فکس کر لیتے ہیں۔ اور کیا لیگیسی ہے ان کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہی لیگیسی ہے کہ اپنی ساسو ماں کے کیس میں انہوں نے کہا میں ہی فیصلہ کروں گا۔ نا امید کیوں ہے اس سب کے بعد ان سے سر؟ کیوں تنقید کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیں، جتنا استعمال کرنا تھا بندیال صاحب کو پی ٹی آئی نے کر لیا اور اب پھینک دیا، اب ان کے کسی کام کے نہیں۔ اب تو ساری آنکھیں، سارا فوکس قاضی فائز عیسیٰ پر ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ اور انہیں بھی کچھ اس لائن پہ لاؤ جس لائن پر بندیال صاحب کو لایا گیا تھا۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ جو 3-4 ہم خیال ججز ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کو ان کے لیے جو جونیئر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں ان کو بچانا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے پی ٹی آئی کا اس وقت ایجنڈا ہے؟ یہی واحد ایجنڈا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس لائرز کنونشن کا بھی، اور اس سارے کا۔ اس سے آگے تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس لائر کنونشن۔ ٹھیک، شعیب شاہین صاحب، یہ عمر عطا بندیال صاحب، آپ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 12 ججز نے بلا سود قرضہ لیا ہے گرانٹ کی شکل میں گھر بنانے کے لیے، یہ لائر کنونشن نے اس پر قرارداد کی؟ یہ حکومت اس ملک میں آئین توڑا عمران خان نے، ایک منٹ، عمران خان نے آئین توڑا، اور عمران خان نے آئین توڑا، عدم اعتماد کے دوران اسمبلی توڑی، اس پر لائر کنونشن نے قرارداد کی کہ آئین ٹوٹا اس وقت۔
کیونکہ عمران خان کی سہولت کاری ہے. وہاں سے شروع کریں جہاں سے آئین ٹوٹنا شروع ہوا. سارے آئین ٹوٹنے کے خلاف قرارداد کریں نا, تو ہم کہیں گے آپ یکساں نظام انصاف کے حامی ہیں, آپ برابری کی سطح پر بات کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک جماعت کی سہولت کاری کریں گے تو ہم نے تو ہم کریں گے. یکساں نظام انصاف نہیں ہے. کرنا میرے سے جواب لے لینا. جی دیجیے جواب شعیب شاہین صاحب. ختم ہو جائے گا مجھے جی پتہ ہے, مجھے جی پتہ ہے. بات کیجیے, آپ بات کیجیے. اور ناراضگی کی وجہ چیف جسٹس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناراضگی ہماری کسی سے نہیں ہے, لیکن ناراضگی ضرور ہے اس بات پہ کہ انہوں نے فیصلے کیے آئین اور قانون کے مطابق, لیکن عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ انہوں نے ہی کرنا تھا نا. عمل درآمد کیے بغیر ان کا چلا جانا یہ ہماری ناراضگی کا سبب ہے. مجھے ان سے بتائیں, یہ جو میرا خیال ہے مزمل صاحب کو پی ڈی ایم کا ترجمان ہو جانا چاہیے تھا, مناسب تو یہ تھا. مجھے یہ بتائیں قاسم سوری کے خلاف رولنگ کس نے دی؟ یہ جج تو اس وقت فرشتے تھے آپ کی نظر میں اور ساری جماعت نہیں. وہ قاسم سوری کی رولنگ کے علاوہ باقی ساری فیصلے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیور حق میں آئے. پھر بھی آپ کا ایسا رویہ, ان کے خلاف فیصلہ دیا نا, ان کو واپس لائے اور پوچھا تھا کہ کب الیکشن ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے. پچھلے سال کی بات ہے, یہ الیکشن کمیشن نے کہا. اس کے بعد آپ چلتے چلتے ہیں یہ دونوں الیکشنز کے فیصلے کیے آئین اور قانون کے مطابق کیے. جب دوست محمد مظاہری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جی یہ غلط ہو گیا. ایک رولنگ کو ختم کیا سیم بینچ نے, اس وقت وہ بہت اچھا تھا, فرشتہ تھا, اور جب دوست محمد مظاہری کی رولنگ کو ختم کیا وہ خراب ہو گیا. اور اس کے بعد جب کو مارچ کا فیصلہ کیا آئین کے مطابق الیکشن کرائیں, ان کی نظر میں برا ہو گیا اور کنٹینر لے کر کے کھڑے ہو گئے, گالیاں دی جسٹس کو. اور دوسری بات, ایک بات بتاؤں, تاریخ یاد رکھے گی کس نے کیا فیصلے کیے ہیں. ہاں کمزوری دکھائی ہے. ہمارا گلہ ان سے یہ ہے کہ کمزور آدمی فیصلے کرے تو آپ فوراً امپلیمنٹ کریں. اگر طاقتور طبقوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ کو کسی نہ کسی کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا. اور آج بے آئین ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں 9 مہینے سے غیر آئینی لوگ اور غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہمارے گلے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ آپ کی ان سے پوری نہیں ہو سکی ہیں. ان کے اوپر آپ مایوس تو ہوئے ہیں ان سے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, مزمل سہروردی صاحب اور حارث نواز صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.